تین معصومین سے سوال ہوا لماذا سمیت فاطمہ بفاطمہ، کیوں فاطمہ کا نام بی بی کا فاطمہ رکھا گیا؟ تینوں نے علیحدہ جواب دیے. تو کسی میں جرأت ہے کہہ دے کہ اختلاف ہے؟ نہیں، اختلاف نہیں ہے، کثرت علم ہے. کہا کیوں یہ بی بی کا نام فاطمہ رکھا؟ ایک معصوم نے یہ جواب دیا جو آپ کے اوپر یہاں لکھا ہوا ہے. معصوم نے جواب دیا فطمت محبیہا من النار. فاطمہ، اچھا فاطمہ کہتے ہیں چھڑانے والی کو، کوئی چیز چپکی بھی ہو اسے چھڑا کر، اس چھڑانے والی کو فاطمہ کہا جاتا ہے. وہ بچہ جب دودھ چھڑایا جا رہا ہوتا ہے نا، جس بچے کا دودھ چھڑایا جا رہا ہوتا ہے ماں سے، اس دورانیے کو، جس دورانیے میں دودھ چھڑوایا جا رہا ہوتا ہے، اس دورانیے کو کہتے ہیں فطام. جی، دودھ چھڑوائی کے ایام، فطام کی کیفیت میں ہے، فطام کا عالم ہے. جی، چھڑوانے والی، کھینچ کر علیحدہ کرنے والی، بچانے والی، چھڑانے والی. کسی نے پکڑ لیا ہے اس سے چھڑانے والی. توجہ کر رہے ہیں؟ تو پوچھا فطمت محبیہا من النار، اس لیے بی بی کا نام فاطمہ رکھا تاکہ وہ اپنے محبوں کو دوزخ سے چھڑائیں. صلوات پڑھیں عظمت زہرا پارا. فرما رہے ہیں. اب ایک یہ جواب بی بی سے متعلق. دوسرے معصوم سے سوال ہوا مولا کیوں فاطمہ بی بی کو فاطمہ نام دیا؟ اللہ نے کیوں نام رکھا ہے فاطمہ؟ نبی نے کیوں نام رکھا فاطمہ؟ فرمایا فطمت ان معرفتہا. جواب دوسرا ہے. فرمایا اس لیے فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا کہ اس کی معرفت سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے. ہمارا حال تو ایسا ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی تعریفیں کر رہے ہوں. ہمیں کیا پتہ اس کی گہرائی کتنی ہے، ہمیں کیا پتہ اس کی وسعت کتنی ہے، ہمیں کیا پتہ اس میں کون سے جواہرات پائے جاتے ہیں. اس میں اترنے کے لیے تو ملک مقرب چاہیے یا نبی مرسل چاہیے. ہمارے بس کی نہیں ہے بی بی کی معرفت حاصل کرنا. ہم تو نام پر ساری زندگی غور کرتے رہیں تو بی بی کا حق معرفت ادا نہیں کر پائیں گے. ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تھک نہیں رہے تو ایک جملہ کہوں. سرکار معراج پہ تشریف لے گئے. معراج پر کیا کچھ دیکھا، ایک طویل گفتگو ہے اور حسین باب ہے. اچانک دیکھا ایک جگہ سے حضرت کا گزر کروایا گیا تو حضرت نے دیکھا ایک لمبی اونٹوں کی قطار ہے. توجہ ہے؟ جس کا سرا نہیں پتا، جس کا ختام نہیں پتا، جس کا آغاز نہیں پتا کہ یہ اونٹ کہاں سے شروع ہے، اور اس کا اختتام بھی نہیں پتا کہ یہ اونٹ کب تک آتے رہیں گے. حضرت نے ان اونٹوں کی لمبی قطار کو دیکھ کر جبریل سے سوال کیا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی فاطمہ کا جہیز. جبریل ان اونٹوں پر کیا لدھا ہوا ہے؟ اونٹوں کی قطار سامان لدھا ہوا ہے. کہا یا اے جبریل یہ اونٹ کیسے ہیں، کیا ہے ان کے اوپر؟ کہا یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز جا رہا ہے. فرمایا ایک اونٹ رکواؤ، میں اپنی فاطمہ کا جہیز دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا ہے بی بی فاطمہ نبی کی بیٹی، جہیز اللہ بنوا رہا ہے. فرمایا ایک اونٹ روکو، ایک اونٹ رکوایا، اونٹ بٹھوایا. اس کو جو کھولا گیا اس سامان کو، اس میں 1000 کتابیں لکھیں اور ہر کتاب میں علی کی 1000 فضیلتیں رکھیں. صلوات پڑھیں گے محمد. ماشاءاللہ. توجہ کر لیا آپ نے. ہم کہاں معرفت سیدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ سیدہ کا جہیز علی کے کمالات، سیدہ کا جہیز علی کے فضائل. آج کی خواتین کو بھی پیغام ہے کہ اپنے شوہر کی تعلیم کو دیکھو، اپنے شوہر کے کمالات کو دیکھو، پیسے کو نہ دیکھو. جو اس کے اندر جوہر ہے نا وہ دیکھو، اس میں صلاحیتوں کو دیکھو. یہ تمہارا شوہر اس قابل ہونا چاہیے. جی ہم نہیں سمجھ سکتے. فطمت ان معرفتہا، جس کی معرفت سے ہمیں علیحدہ کیا گیا ہے، ہم نہیں پہچان سکتے. اگر آمادہ ہیں تو ایک اور دلیل دے دوں.
بھائی دنیا کی میڈیکل دنگ ہے، دنیا کی سائنس پریشان ہے، شریعت یہاں آ کر کہتی ہے کہ خاموش، یہ وادی مقدس ہے، یہاں قدم نہ رکھو۔ مشاہدات ہمارے خاموش ہیں، پریشان ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کسی بی بی کے، کسی خاتون کے، کسی عورت کے بچے کی ولادت ہو اور وہ فوراً نماز پڑھے۔ تاریخ بشریت میں واحد بی بی فاطمہ ہیں۔ یہاں امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، وہاں نماز ظہر پڑھ کے بتاتی ہیں کہ جس کی زندگی میں نجاست کا گزر نہ ہو اسے بطول کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علیہ جی بطول یعنی جس کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی نجاست نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ وہ بیوی بھی ہو اور اس کی نماز قضا نہ ہو، وہ ماں بھی بنے اور اس کی نماز دور نہ ہو، اس کے ہاں نجاست کا کہیں گزر نہ ہو، کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اس کے۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا اگر تمہیں فاطمہ سمجھ میں آ جائے تو فاطمہ کہاں رہ گیا؟ نبی فرما رہے ہیں میری فاطمہ کی معرفت سے لوگوں کو علیحدہ کیا گیا ہے۔ پھر سوال ہوا، سرکار سے سوال ہوا، معصوم سے سوال ہوا، مولا کیوں فاطمہ نام رکھا بی بی کا؟ حضرت نے فرمایا فطمت النساء العادمیین، فاطمہ کو تمام آدمیوں کی عورتوں سے جدا بنایا گیا ہے، انسانوں کی عورتوں سے فاطمہ کو جدا بنایا گیا ہے۔ آپ فضائل سننے کے موڈ میں ہیں تو گردن ہلاتے رہیے ذرا سا۔ اللہم صلی علی فطمت النساء العادمیین، بی بی کو فاطمہ اس لیے بنایا گیا کہ دنیا کی کوئی عورت فاطمہ ان جیسی نہیں ہے، فاطمہ ان جیسی نہیں ہے۔